قد جاء مهديكم وظهرت آية فاسعوا بصدق القلب يا فتياني. سامنے بٹھا دیا جائے آپ تو مرزا قادیانی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں. اللہ معافی ابے اس نے تو قرآن حدیث کیا پیش کیا اور میاں اس نے کیا پیش کیا ہے؟ اس نے تو 2 اور 2 4 آیتیں تو 2 اور 2 4 حدیثیں پیش کی ہیں. وہ تو قرآن اور حدیث سے باہر جایا ہی نہیں کرتا تھا مرزا سینئر. آج بھی دنیا کا ہر قادیانی مرد یہی کہتا ہے آؤ قرآن اور حدیث سے بات کرو، آؤ قرآن حدیث سے بات کرو. قادیانیوں کو دیکھ لے. مرزا قادیانی جب پیدا ہوا تھا تو اپنے ساتھ اپنی ٹیم کو لے کے پیدا نہیں ہوا تھا. مرزا قادیانی کے جو اس وقت فالورز موجود ہیں، مرزا قادیانی جو ہے وہ اپنے گھر سے لے کے پیدا نہیں ہوا تھا. مرزا قادیانی نے جب دعویٰ نبوت کیا اور اس نے جو اپنی تبلیغ شروع کی، اپنے مذہب کی، تو اس کو ماننے والے بہت سارے وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا کہتے تھے. مثال کے طور پہ مرزا غلام محمد قادیانی کا جو پہلا خلیفہ ہے مولوی نور الدین بیروی، یہ غیر مقلد وہابی اہل حدیث کا بہت بڑا عالم تھا. مولوی عبد الکریم سیالکوٹی اہل حدیث غیر مقلدین کا بہت بڑا عالم تھا. اور اس کے علاوہ مولوی برہان الدین جیلوی جو ہے وہ پوری اپنی ٹیم سمیت ہی مرزا غلام محمد قادیانی کا جا کے مرید ہو گیا اور مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی تسلیم کر لیا اور اس کا پیروکار بن گیا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنے آپ کو مسلمان یہ کہتے تھے. اب یہ پیروکار بن گئے. مرزا غلام محمد قادیانی یا قادیانی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں آ کے نہیں کہتے لوگوں کو قادیانی ہو جاؤ. یہ لوگ جو قادیانی بنے ہیں، مرزائی بنے، یہ کس طرح؟ ظاہر ہے کہ اس کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ یا تو مرزا قادیانی کی صحبت میں جا کے بیٹھے، یا یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا لٹریچر پڑھا، یا اس کے بیانات سنے، اس کے لیکچر سنے اور سن کے گمراہی کا شکار ہو گئے. میرا صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے، اپنے زمانے میں بڑے مناظر کی حیثیت رکھتے تھے. ان کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑے غیر معمولی الفاظ لکھے ہیں جب ان کی وفات ہوئی ہے. وکیل اخبار کے اس زمانے میں ایڈیٹر تھے مولانا ابوالکلام آزاد. معمولی آدمی نہیں تھے مولانا ابوالکلام آزاد. انہوں نے بڑی ان کی مدح اور تعریف کی. اور بہت سے علامہ اقبال بڑے ان کے متفق رہے ایک زمانے میں. عالم تھے، وہی بڑے عالم تھے. اتنے سیانے لوگ، پڑھے لکھے لوگ اسے مان کیسے لیتے ہیں نبی؟ لیکن آپ ایک ہی نوبل انعام یافتہ عبدالسلام، اور وہ بھی اس کا جو ہے وہ نکلا معتقد. کیا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. اصل وجہ یہ ہے یہ بڑے لائق شخصیت تھی. اس نے ایک وقت میں بڑے عیسائیوں کے ساتھ جو ہے وہ مناظرے کیے تھے، انہیں شکست دی تھی، تبھی تو مشہور ہو کے پھر نبی بنے. جو توحید کے اوپر اس شخص کا لٹریچر ہے نا، با کمال لٹریچر ہے. توحید کا استدلال کمال درجے میں ہے. مولانا عبد الماجد دریابادی کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہ کسی وقت دہریے ہو گئے تھے. انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ میں دہریت سے توحید کی طرف غلام احمد قادیانی کا لٹریچر پڑھ کے آیا. اس کا نام ہے براہین احمدیہ، اور یہاں ایک لمبی نظم ہے مرزا صاحب نے شروع کی ہے. صفحہ نمبر 18 سے شروع ہوتی ہے اور یہ صفحہ نمبر 23 تک جا کر یہ ختم ہوتی ہے. یہ ان کا فارسی کلام ہے. وہ کہتے ہیں کہ ختم شد بر نفس پاکش ہر کمال، لاجرم شد ختم ہر پیغمبر، ختم شد بر نفس پاکش ہر کمال، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس پاک پر ہر کمال ختم ہو گیا. ہر کمال کی انتہا ہو گئی، ہر کمال اپنے عروج پہ چلا گیا. کوئی بھی اچھائی ہے، کوئی بھی انسانی خلق ہے، وہ اپنے نقطۂ کمال پہ. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل.